جب تک عورتیں پردہ کرتی رہے گی، جب تک عورتیں پردہ کرتی رہے گی ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مرد دین کے پابند ہوتے ہیں لیکن ان کی عورتیں مردوں سے پردہ نہیں کرتی، اجنبی مردوں سے۔ تو جیسے داڑھی منڈانے والا فاسق و فاجر ہے، جیسے جو داڑھی منڈا دے تو اسلام میں وہ فاسق و فاجر ہے، ویسے ہی اگر کسی کی بیوی بے پردہ مردوں سے گفتگو کرتی ہے اور بات چیت کرتی ہے تو داڑھی رکھ کر بھی وہ مرد فاسق و فاجر ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی ایک حرام کام کر رہی ہے اور وہ منع نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح اجنبی مردوں سے تو پردہ فرض ہی ہے، دیور سے بھی پردہ فرض ہے۔ آپ دیکھیے، نظر دوڑائیے، دینداری کے نام پر جو لوگ بہت دیندار بنتے ہیں، ماحول دیکھیے، کیا واقعی ہماری گھر کی عورتیں دیوروں سے پردہ کرتی ہیں؟ بہنوئی سے پردہ فرض ہے، کیا ہماری بچیاں بہنوئیوں سے پردہ کرتی ہیں؟ نہیں کرتی۔ بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں دیور تو موت ہے، موت۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ میکے میں بھاوج کو پہنچانے کے لیے دیور جاتا ہے، یہ صورتحال ہے، حرام ہے یہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مریم جیسی عورت ہو، مریم جیسی عورت اور داؤد جیسا مرد ہو اور دونوں اکیلے تنہائی میں رہنا چاہیں تو میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی کہتا ہے میرے بھائی پہ مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میرا بھائی غلط نہیں کر سکتا، کوئی کہتا ہے میری بیوی پہ مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میری بیوی غلط نہیں کر سکتی۔ اللہ کے بندو، یہاں حضرت مریم کا ذکر حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت مریم کا ذکر فرما کہ مریم جیسی عورت داؤد جیسے مرد کے ساتھ اکیلے رہنا چاہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ کہاں ہے آج مریم؟ اور دیور بھاوج کا رشتہ اتنا قریبی ہو گیا۔ نتائج دیکھ لیں، نتائج دیکھ لیں، پھر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رحم فرمائے۔ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا۔ ماحول بنائیے تب ماحول بنے گا۔ سالیاں بہنوئی سے پردہ کرے، دیور سے بھاوج پردہ کرے، کم سے کم اتنا پردہ تو ہونا چاہیے کہ سر کے بال اور کان اور پورا وجود چھپا ہو، اگرچہ چہرے کی ٹکیاں دکھ رہی ہو، حالانکہ وہ بھی چھپ جائے تو اور بہتر ہے، لیکن اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، اتنا تو ضروری ہے۔ اور تنہائی کی اجازت تو کسی کے ساتھ نہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے تو شیطان سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھا کر کے اس کو دھمکایا، تو اس نے کہا کہ موسیٰ میں عصا اور ڈنڈے سے نہیں ڈرتا، میں تو کہا پھر کس سے ڈرتا ہے؟ تو کہا مجھے ان دلوں سے ڈر لگتا ہے جن دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہیں ہوتا، ان صاف دلوں سے میں ڈرتا ہوں۔ اور کہا اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں آپ کو 4 نصیحت کر دیتا ہوں، 4 نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا نمبر 1 کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا، اس لیے کہ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہوتی ہے جیسے لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے، ایسے اس کی نیکیاں، اس لیے حسد نہیں کرنا کبھی۔ اور پھر دوسری بات کہی کہ جب ایک مرد اور ایک عورت ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، اس لیے کبھی کوئی عورت ہو، کوئی عورت ہو تو اس کے ساتھ کبھی اکیلے مت رہنا، شیطان کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پھر میں اپنا کام کر دیتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ کسی مسلمان کے لیے کبھی دل میں کینہ مت رکھنا۔ چوتھی بات کہنا چاہتا تھا کہ آواز آئی موسیٰ اس کی چوتھی مت سننا، چونکہ یہ ہے شیطان، پھر آپ اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ بلکہ یہاں بات آئی ہے پردے کی اور کسی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی، خواتین بھی سن رہی ہوں تو ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔
ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی چوکھٹ پر راستے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. دیر تک بیٹھ گئے تو کسی نے پوچھا عمر تم جیسے شریف انسان کو, حضور کے اتنے عظیم صحابی ہو, ایسے چوکھٹ پہ روڈ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا زیبا نہیں دیتا. آپ نے فرمایا ادھر آ, میری مجبوری سن. اصل آج بات یہ ہوئی ہے کہ میری بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ آج مجھ سے ملنے آئی ہے. ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی نا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ, تو وہ مجھ سے ملنے آئی ہے اور میری بیوی اس کی ماں سے ملنے چلی گئی ہے. تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے نہیں رہنا چاہتا, اس لیے میں آ کر کے یہاں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا. آپ سوچیں کہ جو بیٹی صرف نہیں ہے بلکہ وہ ام المومنین بھی ہے. بیٹی کے ساتھ اکیلے رہنے میں یہ احتیاط ہے, جوان بیٹی کے ساتھ صحابہ کی. آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو زنا کی واردات بڑھ رہی ہے, سورہ نور کے اندر زنا کی خاص مذمت اور اس پہ کنٹرول کے خاص طریقے ہمیں بتائے گئے جس میں پردہ کلیدی رول ادا کر سکتا ہے. جب تک کہ پردے کا نفاذ مکمل طور پر نہیں ہوگا اس وقت تک کہ ہم زنا پہ کنٹرول نہیں کر سکتے.